الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال اللہ تبارک و تعالی الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر کل ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اسی میں ایک موضوع نہیں کئی موضوع آ گئے تھے اور جس میں آپ کو بہت سی باتیں میں نے کل عرض کی ہے. غصہ بھی آ گیا تھا, انتقام کا بھی معاملہ آ گیا تھا, تکبر کا بھی معاملہ آ گیا تھا. آج کے دور میں نوجوانوں کہ اپنے روزوں کو خراب نہ کریں. دیکھیے, زبان کی حفاظت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہ زبان کی حفاظت, نظروں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, یہ سب ہم پہ لازم ہے. اسی طریقے سے زبان سے بھی جھوٹ نہ بولے. اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے. اب اللہ کو معلوم ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں دن میں. بعض وقت تو انسان اپنے آپ کو جھوٹ بول لیتا ہے, اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے جھوٹ بول کے. دیکھو میں کیسا اپنا وقت گزارنے کے لیے, مگر تمہاری جھوٹ بولنے, جھوٹ کہنے سے آپ کے کتنے نیکیاں غارت ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے جھوٹ بول رہا. دیکھیے, جھوٹ ایک ہی جا سکتی ہے, وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ. وہ دو کم بولنا کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر دو ہیں, ہم چنگاری کا کام نہ کریں. یہ بھائی کی بات لے کے ان کو بول رہے ہیں, ان کی لا کے ان کو بول رہے ہیں, یہ کر کے اور مزید ان کے اندر نفرتیں نہ پیدا کریں. بجائے اس کے ہم کو حکم کیا ہے کہ یہ ہے کہ بھائی اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑا ہوا ہے, ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے کچھ کہہ بھی رہا ہے غلط الفاظ, تو وہ کرا ہے اس کے بارے میں آ کے آپ یہ بھائی کے کہنا کہ بھائی وہ تو آپ کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں, اب ان سے ناراض ختم کیا. اب ہم لوگوں کی بات کہاں ہے؟ ہم لوگ تو پہلے میں نے کل جیسا کہا کچرے کی مکھی بنے ہوئے ہیں, جو وہاں سے لیتی لاگو اس سے زیادہ لوگوں کے اندر پہنچاتی. جبکہ میں آپ کو کل بھی آج کہا تھا, آج بھی وہی کہوں گا, آپ شہد کی مکھی بنو, دل آزاری کی کوشش نہ کرو. جا کے ادھر سے جا کے ادھر بول رہے ہیں یہ چغل خوری ہے, اس سے بچو. اس کی وجہ سے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا, اس کی وجہ سے آپ کو ایک سچائی کو ثابت کرنے آپ 100 جھوٹ بول لیتے ہیں, اور سب کی سب جھوٹ آپ کے نام ہے. آپ کے جو نیکیاں ہیں وہ پورے دیمک کی طرح آپ کے نیکیوں کو کھا لیتے ہیں. روزوں میں بھی جھوٹ, روزوں میں بھی بعض لوگ جھوٹ بولنا ایک فن سمجھ لیے نا. اللہ جبکہ فرماتا ہے لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہے, اور یہاں جھوٹ بولنا کا ہمارا ایک معمول بنا لیے. مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں شراب پیتا ہوں, میں جوا کھیلتا ہوں, اور میں غلط عورتوں کے پاس جاتا ہوں, اور میں جھوٹ بولتا ہوں. یہ میرے پاس 4 چیزاں ہیں, میں اس میں سے ایک چیز چھوڑوں گا میرے آقا.
میں آپ جیسا رہتے تو سب نکلو آئے گی کوئی یہاں جب سننا نہیں ہے. مگر میرے آقا نے کیا کہ ہاں شراب بھی پیتا ہوں. یہ سب چیزیں سننے کے بعد میرے سرکار نے اس کو بڑی محبت سے بٹھا کر فرمایا میاں اس میں سے تم ایک چیز چھوڑ دینے کے وجہ سے کہا گیا تو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہا یا رسول اللہ میں عہد کر رہا ہوں کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور یہ بات کہتے ہوئے اس نے نکل گیا اپنے گھر کی طرف. گھر کو گیا. وہ پتے کھیلنے کی بیماری، شراب کی بیماری کے وقت شراب یاد آ گئی. شراب کی دکان پہنچ گیا. اب کہا اگر میں شراب پی لوں اور کل سرکار پوچھے تو میں نہیں بولا تو جھوٹ ہو جائے گی. اگر میں ہاں بولا تو شراب پینے کے جو کوڑے ہیں وہ مجھے مارے جائیں گے. پھر کیا کریں؟ بولے جانے ہی نہیں ادھر. دیکھیے ایک برائی چھوٹ گئی. پھر دوسری برائی یاد آئی. دوسری برائی میں پتے کھیلنے بیٹھنے کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں جوا کھیلوں گا اللہ کے رسول کل پوچھیں گے، اگر میں انکار کرا تو جھوٹ ہو جائے گی، اگر اقرار کرا تو پھر مجھے کوڑے برسیں گے. لہذا میں وہ بھی نہیں کیا. وہ بھی ایک بیماری چھوٹ گئی. پھر غلط عورتوں میں جانا. وہ عورتوں میں جانے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ سرکار پوچھیں گے میاں تم یہ عمل کرے کیا؟ میں بولوں گا اگر نہیں کیا جھوٹ ہو جائے گی. اور میں نے آج میرے آقا کے ہاتھ پر عہد کیا ہے کہ کبھی میں اپنی جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے آقا نے تو صرف ایک جھوٹ رکایا تھا، اللہ نے اس کو کئی گناہوں سے بچا لیا. اگر آپ بھی ایک جھوٹ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ 100 چیزوں میں آپ کو اللہ عزت عطا فرما دے گا. 100 کاموں میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے راستے کھول دے گا. ہم بھی بولتے بھائی کاروبار میں جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے سے کاروبار ہوتی ہے کیسا یقین ہے. اور جھوٹ بول کر جیسے امام ابو حنیفہ کا میں نے واقعہ سنا ہے آپ کو. امام صاحب اپنا تھان پورا جس میں ایک خامی تھی وہ تھان اپنے آدمی کو بولے نہیں بیچنا. اس نے تھان فروخت کر دیا تو آپ نے اپنا پورا غلہ دے دیا. کہا تو نے اس کو نہیں بتایا اور یہ جھوٹ ہو گئی اور جھوٹ کی رقم میرے غلے میں بھی نہیں رہ سکتی. آج ہم لوگ پہلے وہ تھان بتاتے جو پھٹا ہوا ہے اندر سے اور انہیں لے جانے کے بعد بولتے ارے اچھا ہوا بک گیا اپنے اوپر سے بلا نکلی. یاد رکھیے اگر ہم کوئی سامان بیچ رہے ہیں تو اس کی خامی کو بیان کرنا. ہوتا یہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے پورے کے پوری زندگی جھوٹ پہ کھڑا کر لی. شادیاں ہو رہے ہیں تو جھوٹ پہ. جھوٹ ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو ایسا دکھ رہا ہے کہ جھوٹ بھی سچ بن جا رہی ہے. کہا جاتا ہے نا جھوٹ اتنی بولو کہ سچ نظر آئے. آج ہم لوگوں کا یہی حشر ہو گیا ہے. جھوٹ کہتے کہتے ہماری سچائی ہمارے سے چلے گی. آپ کو معلوم ہے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے دکان پہ مسلمان کو رکھنا لوگ بڑا اعزاز سمجھتے تھے. اس زمانے میں وہ ہمارے والد صاحب کے بچپن کی بات یا والد صاحب کے زمانے کی بات کہہ رہے تھے کہ بڑے ذمہ دار مسلمان کہلاتے تھے. ان کو کاؤنٹروں پہ بٹھاتے تھے. ان کو سونے چاندی کے نگہدانی کرنے بٹھاتے تھے. آج کیا بات ہے کہ آج مسلمان تو وہی ہیں، کلمہ تو وہی پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری وجہ سے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہمارا مقام اپنے آپ میں نہیں ہے تو غیروں کے پاس کا رہے گا. ہم اپنے کو جیسا سمجھتے دوسرے کو بھی ویسا تصور کرتے. ہمارے کو جھوٹ سے بچنا ہے. یاد رکھیے جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دور ہوتے جاتا ہے اور پھر اس کا گناہ بہرحال لکھا جاتا ہے. اس لیے جھوٹ سے بچیے. اور جھوٹ بولنے والا یہ نہ تصور کرے میں ایک بولا ہوں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک
झूठों का अंबार हो जाता उसके पार, और वो ये समझता कि मैं तो कुछ नहीं। और ये छोटे गुनाह, इस वजह से कहा गया गीबत, गीबत को आदमी गुनाह नहीं समझता, इसलिए क्या करता, किसी के पीठ पीछे किसी न किसी के गुफ्तगू होते रहती। और रमजान में भी माशाल्लाह सब लोग गीबत करने में कोई नहीं थका नहीं। बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूं मैं, गीबत का एक जुमला अपन बोलो 4 जुमले उधर से आ रहे। तो ये बीमारी है। अब ये जहन में आया कि गीबत जिना से कहा गया, इस बात से कहा गया कि आदमी जिना करा तो उसके एहसासात में यह रहता कि मैंने ये अल्लाह की नाफरमानी की। अब आप झूठ बोल रहे हैं तो आप ये बोल रहे मैं टालने के बाद से बोला था, गीबत करें। अरे गीबत को आप गुनाह ही नहीं समझ रहे, झूठ को आप गुनाह ही नहीं समझ रहे। अब लाजमी आप उसको गुनाह ही नहीं समझेंगे तो आप तौबा नहीं करेंगे, और जब तौबा नहीं करेंगे तो ये जितने आपके झूठ है या जितने आपके ऐसे अंदाज है वो सब आपके गुनाहों के हिसाब में लिखे जाएंगे। इसलिए अपने रब से डरिए, झूठ से बचिए, और झूठ बोलने से चेहरे की अल्लाह मियां रौनक खत्म कर देता है, नहुसत उसके चेहरे पे आ जाती है और इबादत में दिल न लगता उसका। और फिर रमजान के रोजे झूठ बोलने की वजह से उसके रोजे खराब हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अजीज बहनों और नाज़रीन किराम, इस पे गौर कीजिए कि हमसे कहाँ गफलत हो रही है। देखिए, गुस्सा किसको नहीं आता, हर एक को आता है। झूठ बोलने के लिए अगर खड़ा करे तो आदमी एक दिन में 100 1000 झूठ बोलता है। अब हमारे ऊपर कुर्सियों पर बैठे वाले कितने झूठा बोलते, कोई भी असर नहीं होता उनको, क्योंकि हमको एहसास हो गया झूठा ही है, जो बोलेंगे सच। वो मेरे बचपने की हमारी एक कहानी याद आती। हमारे वालिद हमारे बचपने में हम पढ़ते थे कि वो एक शेर था, एक चरवाहा था, वो जाकर अपने एक वक्त अपने गाँव उस नीचे पुकारा, शेर आया शेर आया। पूरे गांव वाले लकड़ियां लेके पहुंचे तो हंसने लगा। क्या हो, कहा है, कहीं पाए? तो बोले तू शेर आया बोल के चीखाना, इस बात से आए? बोले शेर वेर कुछ नहीं आया, जाओ चलो बोल के हंसा मजाक करा, निकाल दिया। एक दिन क्या हुआ, हकीकत में चोर आ गया। और जब हकीकत में शेर आ गया, चोर की बात नहीं शेर की बात कर रहा हूं मैं, शेर आ गया। अब इन्हें पुकार रहा, शेर आया शेर आया। सुनना मरे, वो हमेशा झूठ बोलता रहता। आके इसके बकरियां भी साफ कर दिया, इसको भी साफ कर दिया। तो इंसान झूठ बोलने से क्या होता है, लोगों की नजरों से गिर जाता है। और फिर झूठ को भी लोग फन बना दी। इस वजह शायर ने कहा, जिसके घर क्या है, अमीरी का शजर होता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज क्या होगा, बड़े लोग झूठ बोले तो झूठ नहीं, छोट तो खफा हो जाते। अब मिसाल के तौर पे आज बच्चों को झूठा बनाने में हम भी बराबर के शरीक हैं। आप बात, भाई मैं आराम कर, क्या कर रहे हैं, आराम करने बोल दो बाबा। अब हम बच्चा जाके सेम जुमला वहां बोल दिया, कौन सिखाया है इसको? आज का बच्चा होशियार भी हो गया। एक साहब जाके खटका मारे, उनका खरसदार खटका मारा, उन बच्चे को बोले मैं नहीं हूं, बोल जा। उन्हें भी जाके इनकी बेटा था, वो हजरत के पास जाके उन्हें बोला हमारे बाबा लेटे हुए हैं, घर में नहीं हो पा रहे। बोलो कि बाबा जान की झूठ भी गलत, बच्चा झूठा भी हुआ, और अपने ये भी बोल दिया बाबा मेरे को झूठ सिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने अंदर लेटे हुए मेरे को बोल रहे नहीं है बोलो बोल के। देखिए, अब एक बच्चे को तबाह करने में माँ बाप ही ने उसका पहले पीठ
پیٹ تھپتھپائی. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور عزیز بہنوں، عزیز ماؤں، عزیز بھائیوں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے دور کیجیے اور جو ہے سچ بولنے کی کوشش کیجیے. سچ بولنے میں کیا ہے معلوم، وقار بھی بڑھتا ہے، عزت بھی بڑھتی ہے، اور اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ طاقت دینے والا بن جاتا ہے، آپ کو ہمت بڑھانے والا بن جاتا ہے. اس لیے ہم کبھی بھی یہ مت سوچئے ارے میں سچ بولا تو کیا ہوگا. کہ بولنا بول کے جو ہوتا اللہ میاں اس کا خیر کا معاملہ کریں گا، اللہ سے امید رکھنا. اور ہم پہلے تو ویسی کوئی گفتگو میں بات کر رہے ہیں تو جو بھی ہے سچ بیان کرنا. آج کل ہمارے پاس آتے نا، میں کتاب پہ ہاتھ رکھ کے اپنے عدالت میں کتنے جھوٹ بولتے لوگ ہیں. ہمارے پاس بھی آتے آ کے بولتے حضرت میں گواہ ہوں. ارے گواہ تو تھا وہاں نہیں تھا، پھر گواہی کس بات کی دے رہا ہے؟ نہیں میری بیٹی ہے، میری نواسی ہے، میری پوتری ہے، میری چاچیری بہن ہے، میری بھی بہن ہے. ارے بھائی تو گواہی کس بات کی دے رہا کہ بچے نے بچی کو مارا؟ اب اس پہ گواہی بھی معتبر ہونا. انہوں سنا سنی اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کے بچی کا، کس کا بھی ہو، آ کے اس کو دوہرا دیتی اور بولتے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. گواہی پہ بولے تو یاد آیا مجھے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس اگر یہ ایسے مسئلے جاتے تو پھر تو اجالے ہو جاتا تھا. حضرت امام صاحب ایسے مسائل کو حل فرماتے تھے کہ چٹکیوں میں مسئلے حل ہو جاتے تھے. اب مثال کے طور پہ اپن بھی بول لیتے ہیں جھوٹ، اس واسطے سے بول رہا ہوں میں آپ کو، اپن بھی بولتے نہیں میرا یہ ہماری بیگم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے بول دیے کے بعد ایک صاحب نہیں بات کر دی. بات یہ کریں اگر تم میری بیوی ہے اور چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تم پہ طلاق. اب دیکھو آپ چاند کی در، اب آپ کا چاند کی در، آپ کا چاند آپ کے گھر میں ہے، اوپر کے چاند سے آپ ان کو ملا رہے ہیں، وہ چاند بھی شرما گیا ہوں گا اوپر. تو سب لوگوں نے کہا کہ چاند بڑا اللہ بنایا سو ہے، اس کے سامنے تم کہاں ہے، تم کدھر ہے. بہرحال سب جنے یہ مسئلہ بتا دیے کہ تمہاری بیوی تم سے چھوٹ گئی. حضرت امام صاحب کے پاس آئے، آگے کہا حضرت میری بیوی کو میں ایسا کہہ دیا تھا چاند، اور سب لوگوں نے کہا میرے کو طلاق ہو گئی ہے، میں یہ کیسے کیا کروں اب؟ تو آپ نے فرمایا تم نے بالکل صحیح کہا اپنی بیوی کے بارے میں. یہ پریشان کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں، سب لوگ طلاق ہو گئے بول رہے ہیں یا طلاق نہیں ہوئی بول رہے ہیں. تو آپ نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دیا. آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام چیزوں سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے. تمام چیزوں سے خوبصورت کون ہے؟ آپ اور میں ہیں. جھاڑ پہاڑ جتنے سینریز ہے سب ہے، نہریں بہرے جو بھی بنائے سب ہمارے واسطے اور ہم اللہ کے واسطے. تو اللہ کے طرف ہم کو جوڑ دیا اور کہا کہ اللہ نے فرمایا میں تمام لوگوں سے بہتر آپ کو بنایا ہوں. تو یقیناً ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. آپ کی بیوی چاند سے خوبصورت ہے، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو. دیکھو آپ اب یہ مسئلے کو کتنی دیر میں حل کرنا تھا اور کیسا مسئلہ حل ہو گیا. خیر میں ایک موضوع کیا تھا، حضرت امام صاحب کا ذکر آ گیا تو جھوٹ پہ میں ہمارے مردان جو جھوٹ بولتے لاتے کچھ اور بولتے کچھ نہ، تو اس واسطے سے ہمارے بہنہ بھی ماشاءاللہ کچھ کم جھوٹ نہیں بولتے. اپنے شوہر کو 100 وقت تو جھوٹ بولتے ہوں گے. تو یہ دنوں میں تو احتیاط کر لو تاکہ آئندہ دن جو اپنے آئیں گے اس وقت آپ کو پھر جھوٹ بولنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو میرے عزیز دوستوں وہ اپنے سلسلے کے باتیں آنے کا تھا، اور وہ سلسلے کی باتیں جو بولنے کی تھی میں ادھر سے ہٹ کے کہیں اور چلے گا. تو میرے عزیز دوستوں غصے میں آدمی جب بولتا ہے تو شیطان اس کا ساتھ ہو جاتا
اور پھر ایسے ایسے جملے بولنے لگا تھا. اس کے بعد حضرت اکیلے میں آ کے انہوں کو شرمندہ ہوتے میں کیا بول دیا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جو طاقتور ہے، جو قوی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے پہ قابو پا لے. غصے پہ قابو پانا اپنی بہادری ہے. اپن اس میں فیل ہو گئے تو آج طلاقیں کیوں ہو رہی؟ غصے کی وجہ سے. جھگڑے کیوں ہو رہے؟ غصے کی وجہ سے. یہ عذاب اللہ میاں کا آیا ہم سب کی جھوٹ کی وجہ سے. اللہ میاں کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے بولے کہ مولا ہم جو بھی خطائیں ہو گئے معاف کر دیجئے. اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. میرے عزیز دوستو، گھڑی بھی اپنا وقت بتا رہی ہیں، اس لیے میں 2-4 باتیں جو عرض کیا ہوں کہ اپن ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کیجئے. اور یہ غصہ جب آتا ہے نا، یہ غصے کی سب چیزیں ہیں. جھوٹ بھی پہلے پیدا ہوتی، تکبر بھی پیدا ہوتا، اور حسد بھی پیدا، کینہ کپڑ بھی پیدا. بہت سی چیزیں ہیں اس میں. اگر لے کے بیٹھوں میں بھی اور ایک پہ بات کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. انشاءاللہ کل آپ کو اسی عنوان پہ 2-4 باتیں عرض کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہم غصے میں اپنے کام والوں پہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اور غصے میں کسی کے اوپر کوئی ریمارک نہ کریں، کسی کو گرانے کی کوشش نہ کریں. فہیم الدین صاحب جی، دعا کے لیے بار بار بولتے ہیں. تو بہرحال لوگوں نے دعا کے لیے بھی کہہ دیا ہے، اس لیے اب دعا کا بھی وقت ہو گیا ہے. اور وہ بعض وقت موضوع کچھ نکلتا اور بولنے میں بیٹھے تو کچھ اور بات آ جاتی ہے. تو خیر بات اچھی پہنچ گئی آپ کے پاس. ایک جھوٹ سے بچنے کا آپ کو میں نے بہت بڑا ایک آپ کو میں نے ایک سبق دیا ہے. اپنے کو بھی بچائیے، گھر والوں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچائیے، بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچائیے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس محفل کو قبول فرما. جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے تمام کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں، ہماری صحتوں میں، ہماری عمروں میں، ہمارے نیک عمل میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم کو ہمارے معاملات میں اے اللہ خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ ہر برائی سے، ہر جھوٹ سے، ہر تیری نافرمانی سے، اے اللہ تیری ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام آفات و بلیات کو دور فرما. اے اللہ اس ویرس کو جو روز مجھے فونوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کب جائیں گا، جب آپ جائیں گے اور رجوع ہو جائیں گے اور حقیقی معنوں میں سجدے ہم کر لیں گے انشاءاللہ. جب ہمارے سجدے اللہ قبول کرے گا تو یہ وائرس بھی اللہ چاہا تو چلا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہم کو ملی ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہمارے سے دور ہو جائے گی. اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے تمام جتنے دعا کرنے کے لیے کہے ہیں، جتنے لوگوں کی ہم صحتوں کے بارے میں کہے ہیں، سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھ، سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، سب کو صحت و عافیت سے رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.